نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم میں ہم آج جو دعا پڑھیں گے وہ وطر کے بعد کی دعا ہے۔ اس کا 33 نمبر ہے ٹاپک کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر میں سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں یعنی رات کی نماز کے طور پر 8 رکعت ادا کرتے، 2 کر کے، اور اس کے بعد اس کو اینڈ پر جو ہے وہ وطر بنا دیتے، اور 3 رکعتیں جو پڑھتے اینڈ پہ اس میں سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، اور یہ رکعت جو ہیں وہ 2 اور 1 سلام سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ جب سلام پھیرتے یعنی یہ جو آخری رکعت جس میں سورۃ الاخلاص کا ذکر ہے وہ پڑھتے، تو اس کے بعد فرماتے سبحان الملک القدوس، پھر سے پڑھتے ہیں سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، ٹھیک ہے۔ آپ بھی اپنے سامنے کھول لیں دعا اور میرے ساتھ چاہے دل میں دہرائیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر تجوید کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ مخارج کو ادا کرتے ہوئے دعا مانگی جائے تو وہ یعنی اس کا ایک اور ہی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاک ہے بادشاہ بہت پاکیزگی والا، تو اس میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ وطر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 یہ صورتیں پڑھتے، تو یہ جو سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص ہے نا، یہ دونوں تو اخلاص کی یعنی توحید کی صورتیں ہیں۔ ان میں سے سورۃ الاخلاص تو قرآن کے 3 تہائی یعنی کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے پڑھنے کی فضیلت اور اس کا ثواب، کیونکہ قرآن میں 3 طرح کے مضامین بیان ہوئے ہیں: توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایک پورا حصہ قرآن کا تیسرا حصہ جو ہے وہ توحید کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو سورۃ الاخلاص آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے عقیدے کی توحید ہے، اس میں اس کا بیان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہے۔ سورۃ الکافرون جو ہے اس میں عملی توحید کا بیان ہے کہ ہمارا عمل پھر کیسا نظر آئے گا، کہ ہمارا دین، ہمارا راستہ کافروں سے مختلف ہوگا۔ اچھا، اور یہ ان صورتوں کی اتنی فضیلت ہے کہ فجر کی سنتوں میں بھی یہی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، مغرب کی سنتوں میں بھی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ طواف کی رکعات میں بھی یہی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی طواف میں جب آپ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر جب 2 نوافل ادا کرنے ہیں آپ نے، تو اس میں بھی آپ نے یہی صورتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی رہ گئی سورۃ الاعلیٰ، تو اگر آپ کو نہیں یاد ابھی بھی تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، بہت ہی خوبصورت یہ بھی صورت ہے۔ تو آپ آج سے ہی جیسے رمضان تک کے لیے ٹارگٹ کر لیں کہ آج سے میں روزانہ اس کو سنوں گی، کہیں لکھ کے لگا دیں، یا جیسے بھی آپ ممکن ہو، یا کسی اچھے قاری جس کو آپ سننا چاہتے ہیں اس کی آواز میں ریپیٹیڈلی انشاءاللہ لگائیں، تو تھوڑی چھوٹی سی صورت ہے، الشمس لیل کی طرح کی ہے، تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ بلند آواز سے پڑھتے اور آواز لمبی کرتے اور یہ کہتے رب الملائکۃ والروح، نسائی اور دارالقطنی میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں اور روح کا رب، تو یہ 2 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ آپ چاہے تو موبائل پاس ہو، یا حصن المسلم بھی عموماً گھروں میں موجود ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم فضیلت نہیں جانتے ہوتے یا غفلت کی وجہ سے ہم سے وہ رہ جاتی ہیں دعائیں، تو پاکٹ سائز کی بھی ملتی ہیں، جیسے میں آپ کے ساتھ جو پیجز شیئر کر رہی ہوں، تو یہ آپ اپنے پاس کہیں رکھیں، اور تھوڑے دن تک آپ یہ پڑھتے رہیں گے نا، سبحان الملک القدوس، جو ہی سلام پھیرا تو یہ پڑھ دیا۔ اور قدوس بہت پاکیزگی والا، اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ ہم حمد و ثنا بیان کریں صرف 3 الفاظ میں، سبحان الملک القدوس، ٹھیک ہے۔ اور رب الملائکۃ والروح، اور انسان اگر فرشتوں اور روح کے بارے میں سوچے تو سبحان اللہ، جبریل امین کا بھی یعنی یہاں پر ذکر ہے، تو فرشتوں اور روح کا رب، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور اس کی ہیبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 34 ہے غم اور پریشانی کے وقت کی دعا، اور یہ بھی عموماً قرآن کے پیچھے بھی لکھی ہوتی ہے، قرآن کے اینڈ پہ، یعنی اس طرح۔ تو یہ کب پڑھی جانی چاہیے؟ جب آپ غم اور پریشانی میں ہوں۔ تو ترجمہ بھی انشاءاللہ اس کا دیکھیں گے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک
ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ مسند احمد کی روایت ہے، الشیخ البانی رحمۃ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے ایسے بات کر کے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ میں جاری ہے، یعنی جو ہوتا ہے میرے لیے فیصلہ خیر کا یا شر کا تیرے ہی اذن سے ہوتا ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل ہے، یعنی تو میرے ساتھ یعنی کوئی ظلم نہیں کرتا، میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم غیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے۔ یعنی آپ نے اگر قرآن میں پڑھا ہو، یاد ہو کہ سورۃ الاسراء میں شاید فرمایا گیا یا کہاں پر آتا ہے کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ ہی کے لیے سارے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اس کو پکارو، یعنی ان ناموں کا وسیلہ دے کر، ٹھیک ہے۔ تو کہ تو، اور دعا کیا مانگی جا رہی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ کب کی دعا ہے؟ پریشانی اور ہم کی، ٹھیک ہے۔ آپ پریشانی کی حالت میں ہیں اور ہوتا کیا ہے، ہم پریشانی آتی بھی کیوں ہے؟ ہمارے اپنے ہی کسی عمل کی وجہ سے یا جو بھی، لیکن اس کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے وہ متعین کرتا ہے کہ ہم کس وقت کتنی دیر تک اس مصیبت میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہاں پر دیکھیں نا، جب ہم نے اللہ کو یہ کہہ دیا کہ میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل ہے، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے، جو بھی پریشانی میرے پر ہے، تو آپ کتنے سکون میں آ جائیں گے۔ تیرا حکم مجھ میں جاری ہے، یعنی اللہ تیرے اذن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، چاہے میرے لیے خیر کا فیصلہ ہوا یا شر کا فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اس مصیبت میں رہتا نہیں ہے، خود کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ نا آپ یہ دیکھیں کہ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں خوش نہیں رہنے دیتا، وہ چاہتا ہے کہ مومن فکر مند رہے، کوئی نہ کوئی اس کو فکر لگی رہے اور وہ اللہ کی طرف نہ جائے یا نعوذ باللہ اللہ سے شکوہ کر دے یا اللہ کی ناشکری کرے۔ تو پریشانی کی حالت میں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، بین کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ تو ہمیں کیا یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ یا اللہ میری پریشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی تیرے حکم کے بغیر تو میں کچھ کرتا نہیں، تو تیرے ہی قبضہ قدرت میں میری جان میری روح ہے، اور جو میرے ساتھ اچھا برا ہوا تیرے حکم سے ہوا، اس میں ہمیں کوئی خیال نہیں آئے گا کہ فلاں نے نظر لگائی یا ایون، ٹھیک ہے نظر برحق ہے، اور اسی طرح بعض اوقات ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی عمل ہمارے سامنے آ جاتا ہے، نہیں تو ٹھیک ہے ہو گیا نا، اب تو وہ چلا گیا، اب تو آپ نے اس سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، اور نکلنا آپ نے خود ہی ہے، کوئی آپ کو ہاتھ کھینچ کے نہیں نکالے گا۔ تو نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ بھی غلطی ہوگی توبہ استغفار کریں، رجوع کریں اور اس کو بھول جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نعمت چھین لی یا ویسے کہیں چلی گئی، تو لوگوں سے شکوہ کرنے کی بجائے یا لوگوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے پھر اللہ ہی کی طرف رجوع کریں کہ یا اللہ حکم تو تیرا ہی تھا، تیرا ہی اذن تھا تو ہوا۔ پھر اس کے بعد ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں، یعنی اسماء الحسنیٰ اتنے زیادہ ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے، اور اس میں یہ بھی یاد رہے کہ وہ نام جو لوگ اپنے سے ہی اللہ کے پکارتے رہتے ہیں نا، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، وہ نہیں لینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں فرمایا اس کے بعد کہ اپنی کتاب میں نازل کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے بہت سارے نام سکھائے، یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، یعنی اللہ کے کچھ اسماء ایسے ہیں کہ ہم ان کو سمجھ نہیں دے سکتے یا ہم ان کا شعور نہیں کر سکتے، یا کیا وجہ کہ اللہ نے ہمیں ابھی بتائے بھی نہیں، یعنی اتنے ہی زیادہ اللہ کی صفات اس کے اسماء ہیں کہ ہمیں بتائے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دعا کیا کی جا رہی ہے؟ ان تمام ناموں کا واسطہ دے کے، اسماء الحسنیٰ کا واسطہ دے کے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے، یعنی میرے دل سے جو پریشانی غم مجھے چمٹا ہوا ہے دور ہو جائے، اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ اس کے بعد جو دوسری دعا ہے، اب یہ والی دعا اگر یاد نہیں ہے تو کچھ دنوں تک انشاءاللہ دیکھ کے پڑھیں، یاد ہو جائے گی، یا خاص طور پر آپ دیکھیں کہ پریشانی اور غم ہے نا، ہم اگر کیا کریں پھر بجائے یہ کہ فلاں کو فون کریں فلاں کو فون کریں، نہیں، خود کو ٹارگٹ کیا کریں کہ مجھے نفل پڑھنے ہیں، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور پھر دعاؤں کی کوئی کتاب کھول کے بیٹھ جایا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ ذرا سکون سے پڑھتے رہیں، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ آپ کا دل پرسکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔
تو اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ بخاری کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، فتح الباری میں بھی آئی ہے اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر اور غم سے اور عاجز ہو جانے سے اور سستی سے اور بخل اور بزدلی سے اور قرض کے چڑھ جانے اور لوگوں کے غالب آنے سے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا جون سی ہے یہ صبح کے وقت مانگی جاتی ہے، شام کو بھی چاہے آپ اس کو دہرائیں، حفاظت کی دعاؤں میں سے بھی ہے، کیونکہ یہ اس میں 8 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور یوزلی جب ہم اٹھتے ہیں نا کبھی تو یہی مصیبتیں ہمیں ہماری جان کو چمٹی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے ہم کوئی نہ کوئی فکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غم ہمیں لاحق ہوتا ہے۔ غم کا تعلق نا انسان کے ماضی سے ہوتا ہے، جو گزر گیا نا اس کو مصیبت رہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ یہاں، اور فکر انسان کو کیا ہوتا ہے مستقبل کا کہ پتہ نہیں جانے کیا ہونے والا ہے، یا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور عاجز ہو جانے سے یعنی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی جسمانی طور پر تندرست ہیں لیکن آپ عاجز ہیں، آپ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، آپ کا دل ہی نہیں کر رہا ہے، یا آپ کا دماغ اس پہ راضی نہیں ہو رہا ہے۔ اور سستی سے یعنی بعض اوقات کیا ہے کہ جسمانی طور پر کسل مندی ایسی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ بخل اور بزدلی سے یعنی آپ کنجوسی کی طرف انسان کا دل مائل ہو رہا ہوتا ہے اور بزدل ہو رہا ہوتا ہے۔ بزدلی میں بھی بخل ہی تک کا ہی ہے کہ انسان اپنی جان کو کسی یعنی کہ کسی کام میں ڈالنے سے بچا رہا ہوتا ہے، بزدل بن رہا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح قرض کے چڑھ جانے سے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے کہ ہم اس میں نہ پڑیں، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد اس سے نکال دے، آمین۔ اور لوگوں کے غالب آ جانے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ پر غلبہ پا رہے ہوتے ہیں آپ کو، یعنی اور وہ بھی پتہ کیا ہے، ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے نا کہ وہ دوسروں کو اس طرح کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارا اپنا کردار کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اس سے نا ڈاؤن فیل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے تعلق تھوڑا سا کمزور پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ یہ